کام جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل میرا برتھ ڈے تھا اور مجھے بے شمار دوستوں کے میسیجز آئے، برتھ ڈے وشز آئیں، جن میں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹس ایپ اور فون پہ بھی لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا، دوستوں نے اور چاہنے والوں نے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے اور ترقی خوشحالی عطا فرمائے اور محفوظ رکھے۔ سب کا انفرادی طور پہ شکریہ ادا کرنا تو پاسبل نہیں، اسی لیے میں اس ویڈیو کے ذریعے سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پہ میں ایک شخصیت جو ہم سب جن سے بہت پیار کرتے ہیں، جناب منیب اقبال صاحب، جو حضرت علامہ اقبال کے گرینڈ سن ہیں، ان کی جو مجھے برتھ ڈے وش تھی وہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے، جو ہر سال وہ مجھے کرتے ہیں، اور ان کے جب بھی میسیج آتا ہے تو وہ میرے لیے ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں خصوصی طور پہ ان کے جو ان کا مقام ہے اور ان کی ایک خوبصورت شخصیت ہے، تو مجھے ناچیز کو یاد کرتے ہیں، تو میں ان کے لیے ان کا بہت شکر گزار ہوں، خصوصی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یوں ہی ان کی ہمیشہ سرپرستی اور محبت کا طلبگار ہوں۔ کل میں اپنے بچپن کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کر رہا تھا، تو اس ویڈیو میں تھوڑا سا میں مزید اضافہ کرتا ہوں، کیونکہ میں تقریری مقابلے اور کلام اقبال اور اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز میں اسکول کا ریپریزنٹیٹیو تھا، اسکول کی طرف سے میں جاتا تھا، تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے بہت سی شخصیات سے ملنے کا اور ان کو دیکھنے کا اس وقت موقع ملا۔ میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے اب بہت زیادہ ان کے نام اور وہ تو نہیں یاد، لیکن جو مجھے مختلف مقابلے اپنے یاد آتے ہیں اور جو شخصیات یاد آتی ہیں ان کا تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں جتنا مجھے یاد ہے۔ ہمارے جو تقریری مقابلے یا جو بھی اسکول کے مقابلے ہوتے تھے وہ لاہور کے مختلف اسکول کے بچوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور میں اپنے اسکول کی طرف سے میں یا کوئی ایک دو اسٹوڈنٹس اور جو منتخب ہوتے تھے وہ اس میں جاتے تھے اور اس میں حصہ لیتے تھے۔ تو مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ ہم خاص طور پہ جو بورڈ کے مقابلے ہوتے تھے، لاہور بورڈ کے مقابلوں میں، اس میں وہ بڑے ٹف مقابلے ہوتے تھے، اس میں 3 4 دن وہ مقابلے جو ہے وہ جاری رہتے تھے۔ خصوصی طور پہ وہ بورڈ کے دفتر میں مزانگ میں ہوتے تھے، اور سارے لاہور پنجاب کے اس میں بچے آتے تھے اسکول کے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ جو لاہور میوزیم کے ساتھ ایک ہال ہے، وہاں اکثر مقابلے ہوتے تھے، تو ان مقابلوں میں بھی بڑی خوبصورت شخصیات اس زمانے کی اور سیاسی اور ایسی شخصیات جو بڑی ادبی اور علمی شخصیات بھی آتی تھی، تو ان کو دیکھنے کا، ان کے سامنے پرفارم کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اور اسی طرح نیشنل سینٹر الفلاح بلڈنگ میں ہوتا تھا، یہ اسمبلی ہال کے سامنے، وہاں کشور نحیس صاحبہ اس وقت ڈائریکٹر ہوتی تھی، تو ان کے زیر تمام بھی بہت سے مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع ملا، اور وہ سارے واقعات جو ہیں یا سارے مقابلے جو ہیں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ خصوصی طور پہ اس وقت ایک خاص بات یہ تھی جو مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے اس سارے دور کی بات، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک یہ بھی بڑا خوبصورت کام تھا کہ آپ آٹوگراف لیتے تھے بڑی بڑی شخصیات سے، اور ان سے ہاتھ ملانا اور آٹوگراف لینا، یہ ایک اس وقت ایک خاص اچھا مطلب ایک مزیدار کام ہوتا تھا کہ آپ ان شخصیات کے اتنے قریب ہوتے تھے کہ آپ ان سے ہاتھ ملاتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ ان سے سائن کرواتے تھے آٹوگراف بک پہ۔ لوگ پوری آٹوگراف بک بناتے تھے جس میں وہ شخصیت اپنا کوئی بھی اچھا میسیج، اپنا کوئی شعر، کوئی اچھی نصیحت، کوئی اقوال زریں لکھ کے اور ساتھ اپنے سائن کرتے تھے۔ تو جہاں موبائل نے اور بڑی چیزیں ختم کر دیں، وہاں یہ بھی ایک خوبصورت جو جیسچر تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے ایک وابڈا آڈیٹوریم جو وابڈا ہاؤس کے بیسمنٹ میں موجود ہے،
وہاں حضرت حفیظ جلندری صاحب جو ہمارے قومی ترانے کے خالق ہیں اور شاہ نامہ اسلام جیسی عظیم تحریر جو انہوں نے ایک شاعری کی لکھی ہے اس کے بھی وہ خالق ہیں، اور بے شمار غزلیں اور نظمیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کو بھی میرے بالکل میرے وہ قریب بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھنے کا جو ہے وہ ایک موقع ملا. اسی طرح شورش کشمیری صاحب، مشیر کاظمی صاحب اور بڑی اس دور کی شخصیات ہیں جن کو میں زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا تھا کیونکہ میں بالکل چھوٹا 10-12 سال کا تھا، اور اسکول میں تو خیر ذرا اس سے زیادہ عمر تھی. تو بہرحال اب اتنا ٹائم گزر گیا کہ تو یاد نہیں رہ گیا، لیکن یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سی شخصیات کو دیکھنے کا اور ان سے باتیں کرنے کا یا ان سے موقع ملا، اور ان سے سائن بھی کرائے، آٹوگراف لینے کا بھی موقع ملا. تو بہرحال لیکن اب یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے اس چیز کو بہت آسان کر دیا کہ آپ کوئی بھی ایسی شخصیت جو ہے آپ ان کے ساتھ جو آپ کے پسندیدہ ہیں یا آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا یا فیس بک کے تھرو یا میسنجر کے تھرو ان سے رابطہ کر لیتے. تو یہ بھی ایک بڑا مثبت پہلو ہے سوشل میڈیا کا. تو بہرحال آج میں اتنی باتیں آپ سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو آپ سب کا ایک دفعہ دوبارہ بہت شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.